جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، ایسے واقعات کو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جس بات کا مطالبہ کیا ہے قوامین بالقسط، کیا ہے ایمان والو انصاف کو قائم کرو. اگر وہاں گواہی دینے کی بات آ جائے، اگر وہاں فیصلے کرنے کی بات آ جائے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی کے چہرے کو نہ دیکھیں کہ وہ مالدار ہے یا غریب ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، دنیا اسے جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے. ہماری نظر صرف اللہ کی طرف ہو کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، اور جو حق اور جائز فیصلہ ہے اور جو حق گواہی وہ گواہی. یہ ہے اسلامی معاشرے کی پہچان اور شناخت کہ وہاں عدالت ہوگی، وہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، وہاں کسی کا بڑے اور چھوٹے کا منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، گواہی نہیں دی جائے گی. یہ ہے اسلامی معاشرے کی دوسری شناخت اور پہچان. تیسری چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ کہلاتا ہے جہاں تعلیم کا رواج ہو، جہاں ہر آدمی پڑھا لکھا ہو، جہالت دور دور تک نہ ہو. اس لیے کہ قرآن کریم کی جب پہلی آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت دنیا کے سارے گناہ موجود تھے. بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جا رہا تھا، زناکاری بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، بے انصافی بھی تھی، کمزوروں پر ظلم بھی تھا. لیکن اللہ کا پہلا حکم ان چیزوں سے متعلق نہیں آتا ہے، بلکہ پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. تعلیم سے متعلق پہلا حکم آتا ہے، اس لیے کہ تعلیم روشنی ہے، جہاں روشنی آئے گی وہاں جہالت مٹ جائے گی. شعور پختہ ہوگا، سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوگی، حق بات کہنے کی صلاحیت آئے گی، اپنے حق کی لڑائی لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، سلیقے سے اپنی بات رکھنے کا طریقہ آئے گا، اللہ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کو تسلیم کرنے میں آسانی ہوگی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت اور جن حالات سے گزر رہے ہیں ہم اس وقت، ان حالات میں جو سب سے بنیادی اور اہم چیز اور جو چیز رول پلے کر سکتی ہے، آپ کو طاقت دلا سکتی ہے، انصاف دلا سکتی ہے، وہ اسلامی معاشرے کی تیسری شناخت تعلیم. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہے، بار بار کہا ہے، جب آنا ہوتا ہے تب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم 2 روٹی کما رہے ہیں تو 1 روٹی کا پیسہ کھانے پر خرچ کریں اور 1 روٹی کا پیسہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں خرچ کریں. تعلیم و تربیت کا مطلب دونوں چیزیں میں شامل کر رہا ہوں. تعلیم کے اعتبار سے آپ اپنے بچے کو جو بنائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، پروفیسر بنائے، بلکہ آج کے ماحول میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو IAS IPS کی تیاری کرائیں. آج کے ماحول میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو وکیل اور لائر بنائیں، بیرسٹر بنائیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. لیکن تربیت کے لائن سے اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے اولاد کو اللہ کی شناخت بھی ہو، رسول اللہ کی پہچان بھی ہو، جنت اور جہنم کا یقین بھی ہو، وہ ایک اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے والی بھی ہو. دونوں پہلو سے آپ اسلامی معاشرے کی تیسری شناخت تعلیم کو آپ ترویج دیجیے، انشاءاللہ ترقی ضرور ملے گی انشاءاللہ. چوتھی چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ ہے صلہ رحمی، وہ ہے اخوت، وہ ہے بھائی چارہ، وہ ہے آپس میں سیسا ملائی ہوئی دیوار کے اعتبار سے رہنا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ فرمایا کہ سارے مسلمان، بڑا ہو چھوٹا ہو غریب ہو امیر ہو، سب آپس میں بھائی بھائی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. اور جسم کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو آپ کے آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آنکھ میں کچھ نہیں ہوا لیکن آنکھ بے چین ہو گیا. پاؤں میں کانٹا چھپ گیا، بخار آ گیا، پورا جسم درد سے گھرا اٹھا.
जिस्म की कोई एक तकलीफ जिस्म के सारे हिस्से को बेचैन कर देती है, जिस्म के सारे हिस्से को बीमार कर देती है। बिल्कुल इस्लामी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा बनना चाहिए कि हमारे किसी भाई के साथ किसी तरीके के कैसे भी हालात आए, सारा मुआशरा तड़प उठे, उसके मदावा के लिए खड़ा हो जाए, उसके तकाज़ों के लिए खड़ा हो जाए, उसकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाए, उसकी खुशी में भी शरीक हो जाए, उसके गम में भी शरीक हो जाए। इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर तकलीफ हो जाए तो पूरा जिस्म बुखार से करा उठता है, दर्द से करा उठता है, बेचैन हो जाता है। हमारी शनाख्त और पहचान ये होनी चाहिए, भाईचारा इस तरीके से होनी चाहिए, और इसकी इब्तिदा अपने खानदान से हो, अपने घर से हो, अपने रिश्तेदारों से हो। आज बहुत बड़ी कमी हमारे मुआशरे में ये पाई जा रही है कि जो हमें खिलाएगा हम उसे खिलाएंगे, जो हमें बुलाएगा हम उसे बुलाएंगे, जो हमें पहचानेगा हम उसे पहचानेंगे, और जो हमसे मिलेगा उससे हम मिलेंगे। ये तो इसको मुकाफात कहते हैं, बदला आपने किया हमने किया। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई है और हजरत जिब्राइल की आमद हुई है और नबूवत के तमगे से जब आपको सरफराज किया गया है, तो जब आप घर दौड़ते हुए वापस आए हैं और आप कांप रहे थे और आपने कहा ज़म्मिलूनी चादर उड़ाओ, फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ाया है। उसके बाद जब आपको आराम मिला तो हुजूर ने वाक़े को बताया, तो माँ खदीजा ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों रुसवा नहीं करेगा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस वक्त 4 चीजें बयान की, उसमें से एक चीज ये फरमाई कि यसिलुर रहिमा, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे शौहर, आपका हाल यह है कि आपको रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं, एक एक रिश्तेदार को पहचानते हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है जो नबूवत से पहले का अमल है, और नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान ये ऐलान करते हैं, सिल मन क़तअ, क्या है मेरे सहाबा, जो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़े उससे भी तुम रिश्ता जोड़ो। अमीर और गरीब तो बात की बात है कि तुम्हारा रिश्तेदार अमीर है या गरीब है, सड़कों पे सोने वाला है या महलों में सोने वाला है, ये तो बात की बात है। अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो तुम उससे रिश्ता जोड़ो। यहां से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इत्तेहाद का पैगाम मिलता है, आपस में मरबूत होने का पैगाम मिलता है, आपस में एक बन के रहने का पैगाम मिलता है। फिर खानदान से निकलकर हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में एक बन के रहें, हमारी लीडरशिप हो, हम मजबूती के साथ खड़े हो, हमारी एक ताकत हो, कोई हमारी तरफ निगाह उठाकर न देखे। जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हमारी एक यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, सारे मुसलमान एक जो है बन के रहे, ऐसे मुत्तहिद बन जाए जैसे तस्बीह के दाने जब लड़ी में पिरो दिए जाते हैं तो उसका इकराम होता है। उस तस्बीह को गिनते हैं, अल्लाह की बड़ाई के बोल बोलते हैं। जब फूल को एक लड़ी में पिरो दिया जाता है वो सर चढ़ता है और गले का माला बन जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम एक बन के रहेंगे, नेक बन के रहेंगे, आपस में इत्तेहाद होगा तो इंशाअल्लाह हमारी कुव्वत और ताकत भी तस्लीम की जाएगी। ये 4 बुनियादी चीजें हैं। इसके अलावा इस्लामी माशरे की शनाख्त ये भी है कि हम झूठ न बोले, इस्लामी माशरे की शनाख्त ये भी है कि हम खयानत न करें, इस्लामी माशरे की शनाख्त ये भी है कि हम कमजोरों पर जुल्म न करें, इस्लामी माशरे की शनाख्त ये भी है कि हम एक दूसरे को पहचान कर उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़े। ये सारी चीजें हैं। अगर इस तरीके का एक माशरा हम अपने माशरे को बनाते हैं, हम अपने मोहल्ले को बनाते हैं, तो एक सच्चा अच्छा इस्लामी माशरा होगा, उसकी एक अच्छी शनाख्त होगी और उसके असरात हमारे खानदान, घरों में, मोहल्लों में मुरतब होने के साथ साथ दुनिया भी निगाहों से देखेगा और कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। करें इंशाअल्लाह। पहली चीज अल्लाह का यकीन हो, एतमाद हो, जो कुछ करने धरने वाली जात है अल्लाह की है। दूसरी चीज हम इंसाफ को कायम करेंगे, खा अपनी जात के खिलाफ हो, वालिदैन के खिलाफ हो, रिश्तेदारों के खिलाफ हो,
ہم نصاب کو قائم کریں گے۔ تیسری چیز تعلیم کو ہم ترویج دیں گے، ہمارے معاشرے کا ایک ایک فرد پڑھا لکھا ہوگا۔ چوتھی چیز اخوت اور بھائی چارہ اور اتحاد کو ہم قائم کریں گے، اور پانچویں اور چھٹی چیز ہے کہ ہم ظلم و ستم نہ کریں گے، ہم جھوٹ نہ بولیں گے، سچائی کو نافذ کریں گے۔ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئی تو ایک سچا اچھا اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور آخری بات جو ابھی ہمیں بتائی گئی ہے، ڈاکٹر کلیم اختر صاحب بڑے بھائی نے بتایا، امام صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کی اس مسجد کا نقشہ بن کر کے آ گیا۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے، والد صاحب کی زندگی میں جب ندوۃ العلماء میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں رمضان کا جو الوداعی جمعہ ہوتا اس وقت مسجد کا فیلڈ بھر جاتا تھا، لیکن اب تو ہر جمعہ کو مسجد کا فیلڈ ہے، مدرسے کا فیلڈ سارا بھر جاتا ہے۔ تو یقیناً اب ضرورت ہے کہ مسجد کی توسیع کی جائے، اسے بڑا کیا جائے، اس کے تعمیری کام کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ نقشہ بن کے آ گیا ہے، گراؤنڈ +2، اس کے علاوہ بیسمنٹ بھی ہے، گویا کہ 4 ہو گئے، اور اس طریقے سے اس میں کم و بیش جو خرچ کا تخمینہ ہے وہ 2.5 کروڑ کا ہے۔ نقشے کو پاس کرانے میں ہی 2.5 لاکھ کا کم از کم ابتدائی خرچ ہے۔ انشاءاللہ امام صاحب اگلے جمعہ میں اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہوگی، جہاں اپنے گھر کی تعمیر ہم کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر، اس کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنے اس کوکری شہر کی اس جامع مسجد کو ہم ایک اچھی شاندار اپنے گھر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ضرورتوں کو اور تقاضوں میں ہم حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں قبولیت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔